صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا ہے. صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو کبھی سحرے لگا کے مصطفیٰ کے گھر پہنچے تو کبھی مصطفیٰ سحرے لگا کے ان کے گھر گئے. صحابہ کرام ہی وہ مقدس جماعت ہے کہ کوئی انتخاب کرتا ہے اپنے لیے کسی گھر کا، کسی گاڑی کا، کسی محلے کا، کسی شہر کا. جس جگہ کو کوئی فوجی افسر پسند کرے تو لوگ کہتے ہیں پہاڑی پر جگہ ہے، ویو بہت اچھا ہے. جس جگہ کو کوئی بڑا سیاستدان، کوئی سرمایہ دار پسند کر لے، اس کی نظر انتخاب وہاں آ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے آدمی کی نظر اس پراپرٹی پہ آئی ہے. یقیناً اس پراپرٹی کی قدر و قیمت، ویلیو، اہمیت ہماری نظر میں وہ نہ ہو. جس کا انتخاب اس پراپرٹی کے لیے کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر بھی بڑی اور یہ جگہ بھی بڑی ہے. جب ہم صحابہ کرام کی طرف نظر کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، کسی انسان نے نہیں کیا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے جب انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، یہ بات کوئی ہری پور کا ڈی پی او ڈی سی نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی خیبر پختونخوا کا گورنر اور وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ہے. اور کہا کس کے بارے میں؟ جس کی ذات لامحدود ہے، جس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہ سکے، اس کے علم نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جب تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو جتنے میرے صحابہ کے دل چمکدار تھے، اتنے چمکدار دل اور کسی کے نہیں تھے. بے شک ایسے مہکتے چمکتے دلوں کو اللہ نے چنا، اور چننے کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ ان صحابہ کرام کی اللہ نے نسبت بنا دی. اللہ کا صحابہ کا اللہ انتخاب کرے، یہ صحابہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن یہ سونے پر سہاگا کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب خود کیا اور پھر نسبت ان کو مصطفیٰ کے ساتھ عطا کر دی. آج 1400 سال کے بعد میں عمرہ سے آپ کے لیے تصویر لے آؤں تو چوم کے جیب میں رکھتے ہوں کہ مدینے سے آئی ہے. آج 1400 سال کے بعد کوئی آپ کے لیے مدینے سے ٹوپی لے آئے تو آپ چوم کے سر پہ پہنے کہ مدینے کی ہوا لگی ہے. آج 1400 سال کے بعد کوئی کھجور اور زمزم لے کے آئے تو ہری پور کا جوان اور بزرگ کہتا ہے تو اس کو مکہ مدینہ کی ہوا لگی ہے. 1400 سال کے بعد وہ کھجور محترم ہو گئی مدینے کی نسبت کی وجہ سے. 1400 سال کے بعد وہ تسبیح محترم ہو گئی کہ مدینے کی ہوا لگی ہے. ان لوگوں سوچو تو صحیح، جس کو ایک لمحہ مدینے کی ہوا لگ جائے وہ تو آنکھوں پر، ہونٹوں پر اور جناب سینے پر اور ہمیشہ احترام کے لیے ہر جگہ بلند جگہ پر نظر آئے، اور جو کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھا کے غار کی چڑھائی چڑھ جائے اس ابو بکر کا کہنا ہے. جس کو 1400 سال کے بعد مدینے کی چند لمحوں کے لیے ہوا لگ گئی، وہ تو ہوگی مقام مرتبہ اور عظمت والی. اور جس عمر ابن خطاب کو کعبے کا لڑ پکڑ کے میرے مصطفیٰ نے مانگا، وہ اس عمر کی شان کی کیا کہنے. جس عثمان غنی کو پاک پیغمبر نے 1 2 3 مرتبہ نہیں 21 مرتبہ میرے مدنی آقا نے جنت کی بشارت دی، اور جن الفاظ کے ساتھ حضور نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، وہ الفاظ صحابہ کرام میں اور کسی کے حصے میں نہیں آئے.
پاک پیغمبر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ان الفاظ کے ساتھ جنت کی بشارت دی. فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر تو جنت میں جائے. جس علی بن مرتضیٰ سے میرے آقا مدنی کا پیار یہ ہو کہ حضور فرمائیں کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اس علی کے شان کے کیا کہنے کہ جس کے بیٹے بھی جنتی جوانوں کے سردار ہوں. اس علی بن مرتضیٰ کے کیا کہنے جس کو پاک پیغمبر اپنا بھائی کہے اور حضور کے داماد ہونے کا شرف اپنی جگہ بیٹے کی طرح حضور کے گھر میں تربیت پائی ہو. یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا اور ان کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ تھی. اور جب نسبت بھی مل گئی انتخاب بھی ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. لوگ پوچھتے تو ہے نا آپ نے 5 لاکھ پہ مرلہ لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ نے 10 کروڑ پہ مرلہ خریدا تو لوگ پوچھتے تو ہیں اس کی خاص بات کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اتنا آپ نے خرچ کیا تو اس کی کوئی اہمیت تو بتلائیے. 5 لاکھ کی گاڑی لی تو اور بات ہے, لیکن اگر کوئی کہے 10 کروڑ کی گاڑی ہے تو لوگ پوچھتے اس کی کوالٹی تو بتاؤ, اس کی خصوصیت تو بتاؤ. میں نے کہا یا اللہ آپ نے صحابہ کا انتخاب کیا اور نسبت میں مصطفیٰ کے ساتھ دے دی. ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے. 1400 سال کے بعد مجھے اس کا جواب ملا. اور ان کی اہمیت پوچھتے ہو, ان کا مقام پوچھتے ہو, ان کا مرتبہ پوچھتے ہو. دیکھو تو صحیح حضور سے پہلے کتنے نبی آئے آ کر چلے گئے, لیکن حضور 1400 سال کے بعد آ کر گئے. آج 1400 سال کے بعد اگر سارے کا سارا دین محفوظ ہے اور امت کے سینوں میں محفوظ ہے, گھروں میں محفوظ ہے, مدرسوں میں محفوظ ہے, صوبوں میں محفوظ ہے, شہروں میں محفوظ ہے, گلی کوچوں گلیوں میں محفوظ ہے, تو یہ ساری کی ساری محنت اور کوشش رب کے انتخاب اور نسبت مصطفیٰ کے حامل صحابہ کی وجہ سے. انہوں نے ایسے رنگ لگائے کہ میرے مصطفیٰ کریم سے 600 سال پہلے اللہ کے سچے نبی سچے رسول حضرت عیسیٰ آئے یا نہیں آئے؟ 600 سال پہلے میرے نبی کی آمد سے 600 سال پہلے اللہ کے سچے نبی سچے رسول حضرت عیسیٰ آئے. اور حضور کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے دین پر چلنے والوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی. سچے دین کو لے کر آنے والا سچا نبی چند صدیاں گزرنے کے بعد دنیا سے بات ہی ختم ہو گئی, لیکن میرے مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال نہیں ہوئے بلکہ 14 صدیاں گزر گئی. اگر محمد کریم کی ختم نبوت کا ڈنکا آپ بھی بج رہا ہے, سچے نبی کی سچی باتیں آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے. وجہ ایک ہے, محمد کو اللہ نے جو صحابہ دیے وہ اور کسی کے حصے میں آئے. شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. ایک ہی راستہ ہے جہاں سے دین پہنچا. یہ آپ کی شاہراہ ریشم موٹر وے بننے سے پہلے جب کبھی بند ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے ہیں, زمینی رابطہ زمینی رابطہ. اب آپ کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے شاہراہ ریشم کے علاوہ, وہ کون سا ہے؟ اچھا کوئی تیسرا ہے, کوئی تیسرا ہے. یہ 2 راستے آپ کے پاس ہیں, ایک شاہراہ ریشم ہے اور ایک موٹر وے کا راستہ ہے. بتاؤ یہ دونوں راستے بند ہو جائیں, آپ کا صوبے سے زمینی راستہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ ملک سے آپ کا رابطہ منقطع ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے دنیا سے جاتے وقت کیا فرمایا؟ فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں, 2 چیزوں کو لازم پکڑنا, ان کو ہاتھ سے کبھی جانے مت دینا, اور جب تک تمہارے دونوں ہاتھوں میں یہ دونوں میری چھوڑی ہوئی چیزیں مضبوط رہیں گی تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا نمبر 1 قرآن کو نہ چھوڑنا, نمبر 2 میرے غلاموں کو نہ چھوڑنا. حضور نے اپنی سنت اور قرآن یہ 2 راستے امت کو دیے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں سنت, عام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سنت کا مطلب ہے نبی کا طریقہ. سنت کا مطلب نبی کا طریقہ اگر لے لیں
تو حضور سو جاتے تھے دوبارہ اٹھتے تھے، وضو کی ضرورت نہیں تھی. آپ اسی طریقے کو سنت سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی. اگر آپ سنت کو حضور کا طریقہ سمجھیں، آج کوئی دنیا سے چلا جائے وہ کہے میری بھی وراثت تقسیم نہ ہو، تو اس سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کی ازواج مومنوں کی مائیں، نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. آج کوئی کہے کہ سنت کا طریقہ یہی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مال کو بھی تقسیم نہ کیا جائے اور میری ازواج آگے نکاح بھی نہ کر سکیں، اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں. آج کوئی نکاح کرے تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. سرور کونین کے نکاح زیادہ. اب کوئی کہے کہ حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں تو مجھے بھی اجازت دے دو. جب یہ بات کسی عالم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ٹھہرو، حضور کے عمل کو سنت نہیں، حضور کا وہ عمل سنت ہے جو پیغمبر نے صحابہ سے کرایا ہے. اور صحابہ کا وہ عمل، اس میں جان کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ پاک پیغمبر کے ان شاگردوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ایمان لاؤ حبشے کے کالے بلال کی طرح، ایمان لاؤ ابو بکر عمر عثمان کی طرح، ایمان لاؤ علی حسن حسین معاویہ کی طرح، رب کے دربار میں معتبر ہے. صحابہ سے نگاہ پھیرو گے گمراہ ہو جاؤ. ایمان صحابہ جیسا نہ ہو، رب کے دربار میں پیش کرنے لائق نہیں. اور بغیر ایمان کے نماز کا فائدہ نہیں. یہ تو گلیں ہی پیچھے. ایک بے وقوف مرتد لعین چند دن پہلے کسی جگہ کہہ رہا تھا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کرو اور ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. میں نے کہا یہاں تک بعد میں آنا، پہلے تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا نہیں. ایمان وہ معتبر ہے جو محمد کے صحابہ جیسا ہو. نماز کی بات تو بعد میں آتی ہے. ایمان وہ معتبر ہے جو محمد کے غلاموں جیسا ہو. اذان کی بات تو بعد میں آتی ہے، حج جمعہ کی بات تو بعد میں آتی ہے. پہلی سیڑھی سے لے کر جنت کے دروازے تک اگر کوئی راستہ ہے تو اس راستے کو صحابہ کہا جاتا ہے. پہلی سیڑھی سے لے کر جنت کے دروازے تک ہر قدم پر اگر رہنمائی ملے گی تو محمد کے غلاموں سے ملے گی. بے شک. اور جن کا انتخاب رب کرے، جن کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اور جو شہرت کا خون دے کر دین ایسے پہنچائیں کہ لوگوں 1400 سال گزر گئے. آج کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ تمہارے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے؟ ہری پور کا بزرگ، ہری پور کا بچہ، ہری پور کا جوان اٹھ کے کہتا ہے میرے نبی کی داڑھی میں سفید بال 11 تھے. وہ کہتے تجھے کیسے پتا؟ وہ کہتے تمہیں پتا نہیں، صحابہ ایسے سچے عاشق تھے انہوں نے مصطفیٰ کی داڑھی کے بال گن کر بھی امت کو بتایا یا نہیں بتایا؟ صحابہ نے ایک ایک حضور کے عمل کو لیا اور لے کر امت کو دیا. تمہاری موٹر وے بند ہو جائے، شاہراہ ریشم بند ہو جائے، زمینی رابطہ ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے صحابہ سے اگر اعتماد ختم ہو جائے گا، جتنا مرضی بڑا جبہ قبہ ہو یہ شخص مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک. بے شک. صحابہ سے اگر رابطہ ختم ہو جائے گا، یہ جتنی بڑی مرضی ڈگری رکھتا ہو، بڑی یونیورسٹی رکھتا ہو، بڑے تعلقات ہو، اگر صحابہ والے راستے پر چل کے نہ آئے
یہ گنبد خضرا تک پہنچ سکتا؟ نہیں ہے. مصطفیٰ تک جانے والا واحد راستہ کون ہے؟ صحابہ. محبت سے بتائیں کون ہے؟ صحابہ. واحد رابطہ کون ہے؟ صحابہ. واحد راستہ کون ہے؟ صحابہ. اول حضور کے شاگرد کون ہے؟ صحابہ. اول حضور کا دیدار کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. مصطفیٰ سے دین لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. دین سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن نبی سے لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. جن کو دین صحابہ سے ملا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون ہیں؟ صحابہ. مصطفیٰ کے یار کون ہیں؟ صحابہ. مصطفیٰ کے غمگسار کون ہیں؟ صحابہ. شب و روز کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ. مصطفیٰ کے سسرال کون ہیں؟ مصطفیٰ کے داماد کون ہیں؟ مصطفیٰ کے غمگسار کون ہیں؟ امت کے امام کون ہیں؟ ہمارا آج کون ہے؟ ہمارا کل کون ہے؟ ہماری جد کون ہے؟ ہماری جان کون ہے؟ ہے. ان صحابہ کو کوئی کافر کہے، ان صحابہ کو کوئی بے ایمان کہے، ان صحابہ کو کوئی معاذ اللہ گالی دے، میں باپ کو گالی برداشت کر لوں گا، بلال کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ آخر الیکشن قریب ہوئے، وہ جی تساں ایتھے آنے میں ضرورت ہی نہیں، اساں گلیاں بڑھا چھوڑیاں، سوئی گیس اساں دے چھوڑیا ہے، سڑکاں بڑھا چھوڑیاں، تساں نے آنے میں ضرورت نہیں، آپ علاقے کے موسے میں سوئی گیس مل گئی، آپ علاقے کے موسے میں سڑک مل گئی، آپ علاقے کے موسے میں گلی بن گئی، اب ووٹ آپ کا، سپورٹ آپ کی، خرچہ ہم کریں گے۔ میں کہتا ہوں کسی اصول کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤ، جب بات صحابہ کی آئے تو ہم کہتے ہیں اے سپاہ صحابہ والو، اہل سنت والو، دیوبندیوں، بریلویوں، آپ علماء کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ نے گلی سولنگ ڈالی نہیں، بلکہ صحابہ نے محمد کا دین دیا۔ دین دینے والے کون ہیں؟ صحابہ. گلی دینے والا محسن یاد ہے، دین دینے والا محسن یاد نہیں ہے۔ پوچھو بریلوی علماء سے، پوچھو اہل حدیث علماء سے، پوچھو دیوبندی علماء سے، آدھا دین سب صحابہ نے مل کر امت کو دیا اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا۔ بے شک. دیا یا نہیں دیا؟ یہ بھی مجھے ذرا بتا دیں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ علی پور والوں بتا دو، عائشہ صرف حق نواز کی ماں ہے یا آپ کی بھی کچھ لگتی ہے؟ ہماری. عائشہ صدیقہ صرف اعظم طارق کی ماں ہے یا ہر امتی کی ماں ہے؟ ہر امتی. اس ماں پر جو زبان درازی کرے، اس ملک میں اس گستاخ کے لیے قانون کوئی نہیں۔ حق نواز یہی چاہتا تھا، اشار القاسم یہی چاہتا تھا، اعظم طارق یہی چاہتا تھا، ماں عائشہ پر بھونکنے والے کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ بے شک. بے شک. ہونا چاہیے نہیں ہونا ہونا چاہیے؟ چاہیے. ہم نے قربانیاں پیش کی، وہ لوگ آخر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں تسی ختم نہیں ہوئے، میں کہ حلالی کبھی نہیں مکتے، سبحان اللہ. حلالی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عائشہ صدیقہ کے غیرت مند بیٹے ہیں، یہ ابو بکر صدیق کے غیرت مند بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے غیرت مند بیٹے ہیں، علامہ محمد اعظم طارق 3 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی بنے، اسمبلی میں پہنچ کر ایک ہی بات کی، جان چاہیے لے لو اور آپ بھی اتنے چاہیے لے لو، لیکن ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون دے دو۔ اعظم طارق کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کا خون رنگ لایا۔ شہادت کے 20 سال کے بعد قومی اسمبلی سے صحابہ کی عزت کا بل پاس ہو۔